اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے وہ کون سے 4 نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہے۔ اللہ پاک نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور دنیا میں مختلف قوموں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تاکہ وہ اپنی اپنی قوم کو برے کاموں سے روکے اور نیکی کا کام کرنے کی تلقین فرمائے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ہر نبی اپنے مقررہ وقت پر آیا اور اپنی قوم کی رہنمائی کی اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر 4 انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہے، یعنی جن کو اللہ پاک نے ابھی تک موت کا ذائقہ نہیں چکھایا۔ یہ لوگوں کو آج بھی ہدایت کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ بے شمار حدیثوں اور روایات میں ایسے 4 نبیوں کا ذکر ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، میں تم کو دعوت حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جس قوم پر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمایا وہ یہودی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو یہودیوں کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دین کو ختم نہ کر دے۔ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے یہودیوں کو دین حق کی باتیں بتاتے رہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا یہودی قوم کو کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر حکم کو الٹا ہی سمجھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ پاک پر ایمان لائے گا؟ اس وقت 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، باقی سب لوگوں نے دین حق کو جھٹلا دیا تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ مانی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے رہے اور برا بھلا بھی کہتے رہے۔ یہودیوں نے سوچا کہ اگر ہم خاموش بیٹھے رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جائے گا، اسی طرح سے ہمارا دین ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ذمہ داری طوطیانوس نامی شخص کی لگا دی۔ ادھر جب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے آؤ۔ تو فرشتے نے اللہ پاک کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے جایا گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے تھے۔ دوسری طرف یہودی اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جن کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ طوطیانوس کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے آئے گے۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا تھا لیکن طوطیانوس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تو سب مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے۔ جب وہ گھر میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص پڑا ہوا تھا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو بہو ملتا جلتا تھا۔
حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے سورۃ نساء میں فرماتا ہے، ترجمہ کہ ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم اللہ کے رسول عیسیٰ کو قتل کر ڈالیں گے، حتیٰ کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی ان کو سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرما ہوگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا بھی خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 60 برس تک اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے ہیں یا پھر سولی پر لٹکا دیے گئے ہیں، وہ دین اسلام سے خارج ہیں۔ نمبر 2، حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، انہیں بھی موت نہیں آئی اور نہ ہی آئے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے باپ ایک بادشاہ تھے جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت پر نوازنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے باپ کی سلطنت پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے باپ کی سلطنت کو ٹھکرا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام جنگلوں اور سمندروں کی طرف چلے گئے، یہاں آپ کو کوئی ڈھونڈ نہ سکا۔ اس دوران آپ علیہ السلام کا گزر ایک آب حیات چشمے سے ہوا۔ جب آپ علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی پیا تو آپ علیہ السلام تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ بے شمار روایات میں آپ علیہ السلام کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے آخری اور لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا تو وہاں ایک شخص آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے پاس آ گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سب صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے سے معلوم کیا کہ یہ شخص کون تھا، کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف گامزن کرتے ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا پرست انسان ہے۔ بعض روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے کو بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کسی سفر پر گئے، ان کا گزر ایک چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں میں موجود ہے۔ تفسیر مزری میں محفوظ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا، وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا، اے بندے
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ اس بندے نے کہا میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا اور ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ نمبر 4، زندہ لوگوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زندہ ہونے کے بارے میں روایت ملتی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں آپ علیہ السلام کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھا آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں بھی مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ علیہ السلام کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ علیہ السلام کی اللہ باری تعالیٰ کے ہاں شمار ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، پر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ علیہ السلام کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ علیہ السلام کی جان نکال لی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام کو دوزخ لے جایا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے جنت کی بھی سیر کرواؤ۔ پھر فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم سے آپ علیہ السلام کو جنت کی سیر کروائی۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہیں رہنا پسند کروں گا، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو ایک بار جنت میں آ جائے تو اسے باہر نہیں نکالنا، تو وہ باہر نہیں نکلے گا۔ فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جاؤ۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں رہنے دیا جائے، کیونکہ جنت ہے بھی اتنی خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے اتنی خوبصورت جنت کو تو چھوڑ دیا، لیکن اس جنت کو بنانے والے خوبصورت اللہ کا بھی دیدار کیا اور اللہ کی شان و عظمت دیکھی، اللہ کا دیدار کیا۔ تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امتی امتی، مجھے میری امت میں جانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ کر دینا۔ میں آپ کے لیے ایسی خوبصورت ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ تو نیکسٹ ملے گے، تب کے لیے اللہ حافظ۔